غوث اعظم کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ امیر خسرو کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے فنا فی الشیخ اور ایک ایسے مرید کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے مرید کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرید دیکھنا ہو تو امیر خسرو کو دیکھے، اور اگر پیر دیکھنا ہو تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھے، اس لیے کہ امیر خسرو محبوب الہی کے عشق میں ایسے فنا ہو چکے تھے کہ وہ اپنے وجود کے بارے میں بھول چکے تھے، اپنی ساری زندگی اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے پیر اور اپنے اس مرد قلندر کی خدمت میں گزار دی۔ اور یہی امیر خسرو کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں گیا، پانی پتی کی بارگاہ میں گیا، اور بو علی شاہ قلندر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بارگاہ میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے، قرآن کی باتیں بتاتے، حدیث کا درس دیتے، اور جب درس ختم ہو جاتا تو ابو علی شاہ قلندر فرماتے سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اب ہم سارے لوگوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ یہ ابو علی شاہ قلندر کا مقام تھا کہ وہ تمام مریدین کو کہتے سب لوگ اپنی نگاہیں بند کرو اور اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور امیر خسرو کا بیان ہے کہ میں بھی اس بارگاہ میں گیا اور ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا سارے لوگ اپنے نگاہوں کو بند کرو۔ میں نے بھی نگاہ بند کی، اور جب میں نے نگاہ بند کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، ایک لمبا دالان ہے، ایک صحن موجود ہے، اور اس میں دنیا بھر کے تمام اولیاء موجود ہیں، اور مسند پہ مدینے والے مصطفیٰ جلوہ گر ہے، میرے آقا کی ذات جلوہ گری ہو چکی ہے، اور میرے نبی موجود ہیں، اور میرے مصطفیٰ تمام ولیوں کو اپنے نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ سارے اولیاء میرے نبی کی بارگاہ میں گویا سامعین بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا، یہ منظر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد سب لوگوں نے آنکھیں کھول دی، میں نے بھی آنکھ کھولی۔ ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے پوچھا خسرو ذرا بتاؤ، مبارک ہو تو نے مصطفیٰ کا دربار سے گھوم کر کے آ گئے، تمہیں نبی کی زیارت نصیب ہوئی، یقیناً بہت اچھی بات ہے، مگر ابو علی شاہ قلندر نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ تم وہاں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے وہاں سارے اولیاء موجود تھے، مگر وہاں تیرا پیر محبوب الہی تو نظر نہیں آیا، وہاں تیرا پیر کا وجود بھی نہیں تھا، وہاں تیرے پیر کی رسائی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، مجھے خوشی ہوئی، مگر انہوں نے یہ جو بات کہی کہ تیرا پیر نظر نہیں آیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بڑا غم ہوا، اور میں روتے روتے پانی پت سے چلا اور محبوب الہی کے قدموں میں آ گیا، اور ان کی بارگاہ میں آ کر اپنے وجود کو گرائے ہوئے ان کے سامنے رکھا، اور جب محبوب الہی کی نظر اپنے پیر کامل جناب امیر مرید کامل امیر خسرو کے وجود پر پڑی تو محبوب الہی پہچان گئے، ہو سکتا ہے کوئی بات ضرور ہے، اس لیے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ ہو جو آقا پہ قربان نہ ہو جائے وہ بندہ کیا ہے۔ حضرت محبوب الہی سمجھ گئے کہ میرا مرید اس کو کسی نہ کسی بات کا دکھ ضرور ہوا ہے۔ حضرت امیر خسرو بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور محبوب الہی نے کہا خسرو بتاؤ گے بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب امیر خسرو نے کہا حضور بات اتنی ہے کہ کل کی مجلس میں ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں تھا، اور انہوں نے ہمیں مراقبے کی کیفیت میں ڈالی، اور ہم پھر نبی کی بارگاہ میں گئے، اور انہوں نے بطور طنز کہا کہ یہاں سارے لوگ موجود تھے مگر تیرا پیر نظر نہیں آیا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت سیدنا محبوب الہی ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مرید امیر خسرو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک بار پھر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور جا کر کے اب تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا کہ میرا پیر کہاں ہے، بلکہ جب تم میرے نبی کا دیدار کرو
کہاں ہے. تم مدینے والے نبی سے ہی دریافت کر لینا کہ میرا پیر کہاں ہے. حضرت امیر خسرو جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر مصطفیٰ کا دربار لگتا ہے اور سارے اولیاء موجود ہوتے ہیں. حضرت امیر خسرو سارے لوگوں پہ نظر ڈالتے ہیں. جب محبوب الہی نظر نہیں آئے تو حضرت امیر خسرو نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سارے ولی موجود ہیں مگر میرے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. تو میرے نبی نے جواب دیا امیر خسرو اس منزل پہ نہیں بلکہ اس سے آگے اور بھی منزل ہے, اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو. آپ نے دوسری منزل پہ قدم رکھا, وہاں بھی اولیاء کی جماعت موجود ہے مگر وہاں بھی محبوب الہی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے پھر پوچھا میرے آقا میرے پیر محبوب الہی کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا خسرو پریشان نہ ہو, ایک منزل اور اوپر چڑھو. آپ نے دوسری منزل پہ قدم رکھا, آپ نے تیسری منزل پہ قدم رکھا اور نبی سے پوچھتے رہے. تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے 7 منزلیں طے کر لی اور 6ٹھی منزل پہ جب پہنچے اور وہاں جا کر کے پوچھا تو نبی نے فرمایا اور آگے چڑھو. اور جب 7ویں منزل پہ پہنچے ہیں امیر خسرو کا بیان ہے کہ جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایک ذات پہ میرے نبی اور بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی تشریف فرما ہے اور ان کے دائیں جانب بھی ایک پیر ہے, ان کے دائیں جانب بھی ایک بزرگ ہے اور ان تینوں کے سامنے میرے پیر محبوب الہی جلوہ گر ہے.